الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وإترته وأولياء أمته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم کریمہ بے بخشائے برحالما کہ استم نصیر کمند ہوا ندارم غیرستوں فریاد رس تو یاسی یارا خطا بخشو بس نگاہدار مارا ذراہ خطا در گزارو ثوابم نما سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل وعلا درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم الرسل امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار کائنات رازدار نبی غیب دان نبی نبیوں کے سردار نبی سید الانبیاء نبی نبیوں کے امام نبی ہم بے کسوں کے کساں ہم بے راہروں کے بے رہنما آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال سید الانام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام حضرات گرامی قدر 10 رمضان المبارک کو ملائکۃ العرب محبوب رب العالمین سیدہ کائنات کی امی جان میرے نبی کی
پیاری بیوی، اس امت کی پہلی ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال با کمال 10 رمضان المبارک کو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کائنات کے لوگوں، میرا جو یہ نبی ہے، میرا یہ محبوب ہے، یہ مسلمانوں کے، مومنوں کے، ایمان والوں کی جان کا بھی مالک ہے، ایمان کا بھی مالک ہے۔ میرا یہ حبیب مومنوں کے مال اور جان اور عزت کا مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے نبی کی ازواج ہیں، ساری امت کی یہ مائیں ہیں۔ تو احباب سی وقار، حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ عرب کے اندر زمانہ جہالت کے اندر چند نفوس قدسیہ جن کو بت پرستی سے فطرتی طور پہ نفرت تھی، بت پرستی کو فطرتی طور پہ برا جانتے تھے، کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے، ان میں ایک ذات جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک کی ذات ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی پہلی تاجر خاتون ہیں۔ آپ اس امت کی پہلی ماں ہیں، آپ اس امت کی پہلی احسان کرنے والی ہیں۔ جناب خدیجہ پاک قبیلہ قریش سے تعلق، کاروبار اور تجارت وراثت میں ملا، درجنوں کے حساب سے آپ کے غلام تھے، اور 20 سے زائد آپ کی خادمائیں تھیں۔ میں ابتدا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مالی اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں کتنی اعلیٰ تھی۔ ایک بڑے خاندان میں پلی ہیں، جہاں نہ نوکروں کی کمی ہے، نہ خادموں کی کمی ہے، نہ روپے اور پیسے کی کمی ہے۔ حضرت جناب خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر فوت ہو گئے۔ عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن جناب خدیجہ پاک خاموش تھی۔ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا جہاں صرف خواتین جمع ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا، ایک ماہر نجومی راہب اس عورتوں کے میلے میں گیا اور جا کے کہا، اے خواتین، یقیناً میرا آنا تمہیں برا لگا ہوگا کیونکہ یہاں مردوں کا کام کوئی نہیں، مگر تمہیں میں بتانے آیا ہوں ان قریب اس کائنات ارض و سماوی میں ایک حبیب تشریف لانے والے ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، اسی مکے کی سرزمین میں آئیں گے۔ یاد رکھو جو خاتون ان کے نکاح میں جائے گی وہ کائنات کی سب سے خوش قسمت خاتون ہوگی۔
حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ باقی عورتوں نے اس بزرگ کو، اس راہب کو برا بھلا کہا، اسے کہا یہاں سے چلا جا، تو لینے کیا آیا ہے؟ جناب ختیجہ پاک نے اس بات کو اپنے پلے سے باندھا کہ جس پیغمبر کی یہ خوشخبری دے کے گیا ہے، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے میرے ساتھ وفا، میری زندگی نے میرے ساتھ وفا کی، میں یقیناً اگر میں نے اس نبی کا زمانہ پایا، اللہ نے چاہا تو ضرور بھی ضرور میں اس محمد عربی سے نکاح کروں گی۔ وقت بیتتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، میرا پیغمبر اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفیل تھے میرے پیغمبر کے۔ عرب کے اندر، مکے کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہوئی کہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھتیجا ہے جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام محمد ہے، وہ پارسا ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ امین ہے، وہ صادق ہے، نگاہیں نیچی کرنے والا ہے، غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، محتاجوں کا سامان اٹھانے والا ہے، یتیموں کے سر پہ شفقت رکھنے والا ہے۔ جناب ختیجہ پاک تک یہ بات پہنچی، آپ اس انتظار میں تھی۔ یاد رکھو آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، اور دیکھو سیدہ ختیجہ الکبریٰ پاک تجارت کس انداز میں کرتی تھی۔ آپ گھر سے باہر نہیں نکلی، کہیں مارکیٹ نہیں گئی، بازار نہیں گئی، آپ نے کنیز رکھی۔ کنیز کسی آدمی کو پیغام دیتی کہ جناب ختیجہ پاک کا مال لے جائیے، جا کے بیچ آئیے، جو نفع ملے یعنی طے کر دیا جاتا، جو بچت ہوگی وہ اتنی آپ کی، اتنی جناب ختیجہ پاک کی ہوگی۔ یہ ایک وقت چلتا رہا، مکے کے اندر قحط سالی آ گئی۔ جناب ابو طالب پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے بھتیجے کیا خوب ہو کہ تو بھی تجارت کے لیے ملک شام چلا جائے۔ چاچا جی کیا کروں؟ فرمایا ضرورت بھی ہے، وہاں جا کے سامان بیچیں گے، بہت سارا نفع ملے گا، میرے پیغمبر کی سیرت و کردار پہ قربان جاؤں۔ میرے پیغمبر نے عرض کی، اے میرے چچا، اے میرے محسن، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، میری یہ شان نہیں میں کسی کے سامنے جا کے کہوں مجھے کچھ مال دیا جائے، میں قربان جاؤں۔ جناب ختیجہ الکبریٰ نے، آپ کی خادمہ تھی جس کا نام جناب نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، حضرت ختیجہ پاک نے جناب نفیسہ کو پیغمبر کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ ختیجہ اپنا مال تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہے، تجھے دینا چاہتی ہے تجارت کی غرض سے، کیا قبول کرے گا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ختیجہ الکبریٰ کا سامان قبول کیا، ملک شام کے لیے چلے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام مائسرہ تھا 3 شرطوں کے ساتھ نبی کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ سنتے جائیے۔ جناب ختیجہ پاک نے پہلی شرط یہ لگائی کہ جب یہ نوجوان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، جب یہ سودا کرے تو اس کی بات میں بولنا نہیں، جب یہ ڈیل کرے تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سامان کو نفع سے بیچے، نقصان سے بیچے، فری میں دے، مفتی میں دے کے آ جائے، بالکل تو نے کوئی بات نہیں کرنی، اس کے سامنے تو نے نہیں بولنا۔ گویا کہ جناب ختیجہ پاک جانتی تھی یہ زبان وہ زبان ہے کہ جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جو جدھر جاتی ہے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ دوسری شرط اس کو کیا دی؟ فرمایا اس کے ساتھ جب راستے میں چلے بس اس کی ادائیں دیکھنا، اس کا چلنا دیکھنا، اس کی سیرت دیکھنا، اس کا کردار دیکھنا، اور کچھ نہیں کرنا۔ کہا تیسری کیا ہے؟ فرمایا اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اس کی خدمت کرتے رہنا، خادم بن کے رہنا۔ جناب میسرہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، عجب منظر دیکھا، چند منزلیں طے کی، خادم بن گیا۔ منزل کیا طے کی؟ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، صرف میرا پیغمبر لیٹا، پورا قافلے میں سے کوئی نہیں لیٹا۔ ایک راہب نکلا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مکے کی سرزمین سے آیا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، اور یہ اس کا خادم ہے، ساتھ کس لیے جا رہا ہے؟ کہا یہ ملک شام کو چلا ہے۔